السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر۔ چلے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر جن کے نام پر آج بھی ہم سب کو فخر ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک ہم ان پر فخر کرتے رہیں گے، جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں ان کا خوف موجود ہے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ڈر پہ بھی رہتے تھے۔ ایک روز کفار مکہ نے کافروں نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون قتل کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا۔ تو سب لوگ کہنے لگے، سب کافر کہنے لگے کہ ہاں وہ تو ہی ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زخرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، وہ ملے۔ حضرت عمر کو وہ راستے میں ملے اور انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا، بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو کہ وہ تمہیں بدلہ میں قتل نہیں کریں گے، کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو گے تو تمہیں کیا یقین ہے کہ یہ تینوں قبیلے تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے تو بھی بے دین یعنی کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر کہنے لگے لا پہلے ہی میں تجھے ہی نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اپنی تلوار نکال لی۔ ابھی دونوں طرف سے تلوار چلنے کو ہی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ حضرت عمر کو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کنوار میں یعنی کہ بند کمرے میں ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنوار کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی چھوڑ گئے جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت خباب تو بھاگ گئے لیکن وہ صحیفہ باہر ہی چھوڑ گئے جن پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کنوار کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو بہن کے سر پر انہوں نے ماری، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ انہوں نے کہا کہ اگر دوسرا دین سچا ہو تو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر اپنے بہنوئی کی داڑھی کھینچی اور ان پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر ان کو خوب مارا۔ بہن نے ان کو چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ تو بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ ان کا غصہ اپنے بہن اور بہنوئی کو مار کر کچھ کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون سے بھر جانے سے ان کو شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا مگر بہن نے ان کو وہ صحیفہ نہیں دیا کہ آپ نے وضو نہیں کیا۔ حضرت عمر نے پھر غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت اس پر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے ابھی یہاں تک ہی پڑھا تھا کہ ان کی حالت ہی بدل گئی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا، اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہوں اسے اسلام کی قوت عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا کی کہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کو اسلام کی قوت عطا فرما دے۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے، یعنی کہ یہ دونوں بہت زیادہ طاقتور تھے۔ انہوں نے آگے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ وہ سارا عرب تھا، اس لیے بھی اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوئی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر کی وجہ سے مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، مسلمانوں کی کامیابی تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ حضرت عمر جیسی حکومت کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، ان کو پڑھ کے ایک عجیب سا جوش انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ مجھے ان کے بارے میں پڑھ کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور مجھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں ان کے بارے میں کچھ اور آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں۔ ابھی کے لیے اتنا، مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئے گا، تو آپ لوگ میری ویڈیو لائک کریں اور اگر کمنٹ کریں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کمنٹ کر کے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔